غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں 2019 کے بعد صورتحال معمول پر آنے کے بھارتی حکومت کے دعوے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے اعداد و شمار سے غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و تشدد کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس سے بھارتی تسلط کے تحت جموں کشمیر کے تلخ زمینی حقائق کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس عرصے کے دوران بھارتی فوجیوں نے 18 خواتین اور 31 نوجوانوں سمیت 955 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں سے 251 کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں دوران حراست شہید کیا گیا۔ قابض بھارتی فورسز کے مظالم کی وجہ سے 2480 سے زائد کشمیری شدید زخمی ہوئے، جبکہ 25,591 سے زائد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی قابضین نے اس دوران 1127 املاک کو تباہ کر کے سینکڑوں خاندانوں کو بے گھر کر دیا، جبکہ 145 خواتین کی اجتماعی عصمت دری بھی کی گئی۔ اس عرصے کے دوران شہادتوں کی وجہ سے 72 خواتین بیوہ اور 199 بچے یتیم ہو گئے۔ 5 اگست 2019 کی آئینی جارحیت کے بعد سے قابض بھارتی فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی تقریباً 20,669 کارروائیاں انجام دی اور 326 املاک کو ضبط کر لیا۔ دریاس نے قابض بھارتی فوجیوں نے جموں خطے میں تقریباً 2 درجن مقامات پر محاصرے اور تلاشی کی بڑی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ یہ کارروائیاں راجوری، پونچھ، ریاسی، ڈوڈا، کشتواڑ، کٹھوا، ادھمپور، رامبن اور جموں اضلاع کے 23 مقامات پر شروع کی گئی ہیں۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقوں سری نگر، بڑگام اور سوپور میں چھاپے اور تلاشی کی کارروائیاں انجام دی۔ NIA نے آزادی پسند کارکنوں کے گھروں کو نشانہ بنایا، لوٹ مار کی اور موبائل فونز اور اہم دستاویزات کو قبضے میں لے لیا۔ ادھر محبوس حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ دریاس نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس محمد عمر فاروق نے نئی دلی میں عظیم صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔